اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کے ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں آج آیت نمبر 181 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ کتبہ فرض کیا گیا علیکم تم پر، اذا جب حاضر ہو، احدکم تمہاری کسی ایک کو موت، ان اگر تارکا چھوڑے وہ خیرن مال، وصیت تو وصیت کرنا ہے، للوالدین ماں باپ کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً ضروری ہے یہ علی المتقین پرہیزگار لوگوں پر۔ پہلے یہ حکم تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کو بدلے میں قصاصاً قتل کیا جائے گا، اور پھر حکم مال کے متعلق آیا کہ مال کو اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، والدین پر خرچ کرو، اور پھر یہاں پر وراثت کے مال کے بارے میں حکم آیا۔ شروع میں یوں تھا کہ اگر کوئی بندہ فوت ہوتا تھا تو اس کا جو مال ہوتا تھا وہ اس کی بیوی اور اپنے بچوں کو ملتا تھا، رشتہ دار ماں باپ سب محروم رہتے تھے۔ یا پھر اکثر ایسے ہوتا تھا کہ مال جو مرنے والے کے بھائی لوگ ہوتے تھے وہ قبضہ کر لیتے تھے، سب محروم ہو جاتے تھے۔ پہلے وراثت کا یہ حکم آیا تھا۔ وراثت کہتے ہیں چھوڑے ہوئے مال کو، جو مرنے والا فوت ہو جائے تو اس کا جو پیچھے مال رہ جاتا ہے وہ۔ پہلے یہ حکم آیا تھا کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کا جو چھوڑا ہوا مال ہے، اس کی جب حالت تشویشناک ہو یا ویسے بھی اپنے مال کے متعلق پہلے سے ہی بتا دینا چاہیے کہ کس کو کتنا ملے گا۔ پھر بعد میں سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے باقاعدہ وراثت کی جو حقدار ہیں، وارث ہیں، ان وارثوں کو کتنا ملے گا وہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اتار دیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم جو ہے، ان آیات میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا مکمل حکم کہ کسی بندے کو محنت کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اب کوئی بندہ فوت ہو گیا تو اس کی اولاد ہے تو ان کو اتنا ملے گا، اس کی بیوی کو اتنا ملے گا، اس کی والدین کو اتنا ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا۔ پہلے یہ آیات آئی تھی، تو اب جب سورہ نساء کی آیات آ گئی تو اب اس کا حکم ختم ہو گیا۔ اب کوئی بندہ بھی اپنے مال یا جو ایک حصے میں وہ وصیت کر سکتا ہے، مکمل مال میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی حصے مقرر کر دیے ہیں۔ اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، کیونکہ اسے تو مال مل رہا ہے۔ تو یہاں پر مالی وراثت کا جو ہے احکام کے بارے میں ہے، لیکن یہ حکم اب نہیں ہے۔ اس حکم کو سورہ نساء کی آیت نے ختم کیا ہے، اور قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں نا کہ جن میں پہلے احکام موجود تھے اور عمل ہوتا تھا، یا کچھ آیات ایسی موجود ہیں پڑھی جا رہی ہیں اب، لیکن ان کے حکم باقی نہیں رہے۔ پیچھے آپ نے سورہ بقرہ کے اندر جو آیات پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم جب چاہتے ہیں
آیات لے آتے ہیں جس طرح ہم چاہتے ہیں، اور جب تک ان کا حکم ہمیں باقی رکھنا ہوتا ہے تو واپس رکھتے اور پھر واپس لے لیتے ہیں، کیونکہ اہل غیر نے اعتراض کیا تھا کہ قرآن اگر پڑھا تو سچی کتاب ہے تو کیوں نہ ایک بار ہی نازل کیا گیا، اور کیوں آیات بدلتی ہیں اور کیوں احکام بدلتے ہیں۔ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جواب دیا۔ تو یہاں یہ وہی آیت ہے کہ جس کا اب حکم تو باقی نہیں رہا، لیکن ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ فمن بھی جو کوئی بدل دے ہوں اس کو بعد ما جو سمعہ سنا اس نے اس کو، فإنما بس بے شک اسمہ اس کا گناہ علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جو اس کو بدلتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے۔ یعنی جو وصیت کر رہا ہے، جس کا مال ہے، اس نے وصیت ایک بندے کو کی ہے، اب جس کو اس نے وصیت کی ہے، مثال کے طور پہ اس کے پاس اس کا بڑا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، اب یہ بندہ بہت زیادہ بیمار ہے یا کوئی یعنی آثار ایسے لگتے ہیں کہ اب نہیں بچے گا، تو اس نے اپنے اس بڑے بیٹے یا بڑے بھائی یا جو بھی پاس بیٹھا ہوا تھا اس کو سمجھایا کہ میرا مال اتنا ہے اور میرے فلاں بچے کو اتنا دینا ہے، بیٹی کو اتنا دینا ہے، ماں باپ کو اتنا دینا ہے، اور پھر وہ بندہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ اب یہ بندہ جس کے پاس وصیت تھی، جس نے یہ سارا سنا تھا، یہ جب وہاں سے اٹھتا ہے تو یہ اس کو چینج کر دیتا ہے۔ اب اوروں کو تو نہیں پتہ کہ مرنے والے نے کیا کہا ہے، اب ساری بات اور حقیقت تو یہی جانتا تھا، تو اس نے بدل دیا۔ اب اس نے اپنی مرضی سے کسی کو کچھ دیا اور کسی کو کچھ دیا، تو اب مرنے والے پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو ٹھیک بتایا تھا، ٹھیک وصیت کی تھی۔ تبدیلی سننے والے نے کی ہے تو اس کا گناہ اسی پر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت تو سب کے پاس موجود ہے نا، اللہ تو سب کی سنتے ہیں۔ فمن بھی جو کوئی خوف کرے من موسن وصیت کرنے والے کی جانفاً طرفداری سے، او اسمن یا گناہ سے، فاصلح پھر سلوک کرا دے بینہم ان کے درمیان، فلا اثم علیہ بس اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ یعنی ایک بندہ پاس بیٹھا ہے اور وہ سن رہا ہے اس کی بات، اور جو وصیت سن رہا ہے اس کو محسوس ہو رہا ہے، وہ جان گیا ہے کہ یہ جو بندہ مال کی وصیت کر رہا ہے یہ کسی ایک کی طرف جھک رہا ہے، کسی ایک کی طرف داری کرتے ہوئے صحیح نہیں تقسیم کر رہا، تو پھر ایسا ہے کہ وہ وصیت سن لیتا ہے لیکن وہ کرتا اپنی مرضی سے ہے، تاکہ ساروں کے بیچ جس طرح جس کا حق بنتا ہے اس کو مل جائے۔ تو اگر اس نے اس میں تھوڑی اصلاح کروا دی، ٹھیک کروا دیا تو یہ اچھا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ کچھ ایسی باتوں سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے کہ وہ ہوتی غلط ہے، لیکن انسان اگر طاقت رکھتا ہے اس غلط بات کو بدلنے کی، تو اگر بدلے گا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، گناہ نہیں ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتب فرض کیا گیا علیکم تم پر، صیام روزوں کو، کما جیسے کتب فرض کیے گیا علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ احکام کا سلسلہ اب چلا ہے تو ان میں سے ایک یہ حکم ہے روزے کا۔ اسلام سے پہلے بھی روزے پہلی امتوں پر فرض تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر مہینے کے 3 روزے تھے،
13, 14, 15 چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں جنہیں ایام بیس کہا جاتا ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام پر روزے فرض تھے۔ پھر بنی اسرائیل پر اور عیسائیوں پر مختلف اوقات میں روزے تھے۔ عیسائیت کے بارے میں تو آتا ہے 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھا کرتے تھے، اور اب بھی ہیں۔ اور بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل 2 روزے رکھا کرتے تھے، اور وہ عاشورہ کے 2 روزے، ایک روزہ رکھتے تھے اور وہ عاشورہ کا ہے، اور بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ وہ 2 مہینوں کے روزے رکھتے تھے۔ تو روزے ہر قوم اور امت میں رہے ہیں۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں روزے کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ وہ یہ کہ ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں وہ عبادتیں لوگوں کو پتہ چل جاتی ہیں۔ کوئی بھی عبادت ہم کریں، آپ نماز پڑھیں گے، آپ وضو کریں گے، آپ دعوت دیں گے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، آپ ذکر و اذکار کریں گے، کوئی بھی آپ عبادت کریں گے تو وہ پتہ چلتی ہے لوگوں کو، دوسرے جان جاتے ہیں آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ روزہ واحد ایسی عبادت ہے کہ جس کا جب تک آپ بتائیں نہیں تب تک پتہ نہیں چلتا کہ آپ روزے سے ہیں۔ روزہ اللہ اور بندے کے ہی درمیان ایک راز ہوتا ہے، اس لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کے بارے میں اللہ رب العزت کا ایک خوبصورت ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ پورا مہینہ اس کے روزوں کا بے پناہ ثواب ہے، اس کی رات کی عبادت، اس کے دن کے روزے، اور پھر رمضان المبارک کی عبادت کے خاص احکام دیے گئے ہیں، اور پورے مہینہ اللہ رب العزت کے حرمت والے مہینوں کی طرح گزارنا ہوتا ہے۔ بہت احتیاط سے، بہت خیال سے روزہ رکھ کر کوئی غلط بات نہ کی جائے، اور کچھ غلط دیکھا نہ جائے، کچھ غلط بولا نہ جائے، اور روزے کو پورے ادب و اہتمام کے ساتھ رکھا جائے۔ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان شام کو روزہ کھولتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے معصوم بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، جیسے وہ گناہوں سے پاک، ایسے روزے دار گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور جب قرآن کریم آیا اس میں جب رمضان روزے کے احکام آئے تو چونکہ اہل عرب اور سب سے پہلے مخاطبین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس معاشرے میں رہتے تھے وہاں پر روزے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، کھانا پینا ہی بہترین مشغلہ تھا۔ تو اب چونکہ وہ لوگ صدیوں سے اس چیز کے عادی نہیں تھے کہ روزہ رکھا جائے، تو عادی کرنے کے لیے یہاں پھر روزے کا حکم بھی دیا گیا، اور ساتھ بتایا گیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے لوگ جو تھے وہ بھی یہ کام کرتے رہے ہیں، اور روزہ جو ملا ہے یہ اس لیے ملا ہے تاکہ انسان گناہوں سے بچے، تتقون، تاکہ گناہوں سے بچے۔ واحد ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو کرنے سے انسان گناہوں سے اس کو اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں۔ کوئی بھی عبادت اتنا زیادہ انسانی زندگی پر مؤثر نہیں ہے، اثر انداز نہیں ہوتی جتنا کہ روزہ ہوتا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد مکمل طور پہ انسان جس نے صحیح روزہ رکھا ہو تو اللہ رب العزت اسے گناہوں سے بچا لیتے ہیں، اور جب بھی کوئی گناہ سامنے آتا ہے تو فوراً دل کہتا ہے اور فوراً سارے جسم کے اعضاء بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں، ہمارا روزہ ہے۔ اور روزہ دیا ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہے
کہ پرہیزگار انسان بنے. اور ہمارے جو روزے ہیں، اگر رمضان میں روزے چھوٹ جائیں تو ان کو بعد میں آپ قضا کریں گی، رکھیں گی. اور رمضان کے روزے تو فرض عین ہیں، 5 وقتی نماز کی طرح اور حج کی طرح، زکوٰۃ کی طرح. 1 ماہ کے روزے تو فرض ہے. باقی نفلی روزے جو ہوتے ہیں یہ بھی مختلف اوقات میں رکھے جاتے ہیں. نفلی عبادات آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے تو بعض سلف اور بڑے اولیاء کرام اور اکابرین شوال کے 6 روزے بھی رکھتے ہیں اور ایک روزے پر سال بھر کا ثواب کہتے ہیں. ایسے ہی بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ جو ذوالحج کا مہینہ ہے، یعنی شوال گزرتا ہے، پھر ذیقعد گزرتا ہے، پھر آگے ذوالحج شروع ہوتا ہے. تو ذوالحج کے پہلے جو 9 دن ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ روزہ جو ہے اگر ان دنوں میں رکھا جائے تو رمضان کے روزے کی طرح ہے، اور رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کی طرح ہے. پھر ذوالحج گزرتا ہے تو محرم الحرام آتا ہے. تو محرم الحرام کی 10 تاریخ، 9 اور 10 یا 10 یا 11 عاشورہ کا روزہ اس کو کہا جاتا ہے. یہ بھی مسنون روزوں میں سے ہے، اس کے رکھنے کا بھی بہت سارا ثواب ہے. اور پھر آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پھر شعبان المعظم میں روزے رکھا کرتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر ہم دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو آپ شعبان میں، اور اتنے روزے رکھتے تھے کہ لگتا تھا سارا مہینہ ہی روزے رکھیں گے. پہلے 15 دن آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور 15ویں شعبان کا بھی روزہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ شب برات جو ہوتی ہے یہ اس دن انسانوں کے اعمال فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں. تو اس دن بھی روزہ رکھنے کا اور عبادات، کوئی خاص عبادت نہیں ہے لیکن عبادات کرنے کا ثواب ہے. تو اس طرح سال بھر مسلمانوں کی روزے کے ذریعے بہاریں رہتی ہیں. اور رمضان المبارک کا روزہ جس کے بارے میں آیات میں کہا جا رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ اتنے مبارک روزے ہیں اور اتنے مقام والے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی شعبان کے آخری دنوں میں آپ لوگوں کو بٹھاتے اور روزوں کے بارے میں تلقین ارشاد فرماتے. اور احادیث کے سبق میں اس حدیث کا درس موجود ہے کہ کس طریقے سے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فضائل رمضان کی پہلی حدیث، فضائل رمضان کا جو پہلا ہمارا درس ہے حدیث میں، اس کے اندر اس کی مکمل تفصیل گزر چکی ہے کہ کس طرح آپ علیہ السلام روزے اور پھر روزہ افطار کروانے کے بارے میں، اور پھر رمضان المبارک کے اندر جو دعائیں کے اہتمام کے بارے میں ہے اس کی تلقین ارشاد فرماتے ہیں. اس کو سنا جا سکتا ہے. تو یہاں پر روزے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ روزے فرض ہیں، اور صرف امت محمد پر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی امتوں پر بھی، یعنی ہر دور میں اور ہر امت میں روزوں کی فرضیت رہی ہے. تو ہمارے جو اکابرین تھے اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ دعا کرا کرتے تھے کہ اے اللہ تو نے ہمیں، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ رجب دیا تو اے اللہ تو نے ہمیں شعبان دیا اور تو ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا. اس کا مفہوم یہ ہے، یعنی آپ کثرت سے رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے، اہتمام کیا کرتے تھے. اور یہی اصول اکابرین امت میں اللہ کے اولیاء کرام میں چلا آیا ہے کہ وہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس کی باقاعدہ تیاری کرتے تھے.
ایک تیاری تو یہ ہوتی ہے کہ خواتین گھر کی صاف صفائی اور سب کر رہی ہوتی، ایک تیاری یہ ہوتی ہے، اصل تیاری وہ تو الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ رمضان آنے سے پہلے جائے نمازوں کو اور جگہوں کو پاک صاف کیا جائے، کیونکہ رمضان میں باقی دنوں کی نسبت زیادہ عبادت ہوتی ہے، تو یہ ہے کہ وہ بھی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کیا اہتمام ہونا چاہیے کہ پہلے سے ہی زیادہ سے نفل پڑھے جائیں، تاکہ رمضان المبارک کی رات میں جو تراویح کی عبادت ہے وہ پڑھنی آسان ہو، روزہ رکھا جائے تاکہ روزے کی عادت بنے، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے پہلے سے کی جائے عادی کرنے کے لیے، تاکہ رمضان میں جب اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 70 گنا ثواب بڑھا دیتے ہیں تو زیادہ قرآن کی تلاوت ہو، زیادہ سے زیادہ اہتمام سے قرآن کی تلاوت کی جائے، ایسے ہی تسبیحات کا اہتمام کیا جائے۔ تو پہلے سے ہی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے، اور بڑے لوگ کر دیا کرتے تھے، تاکہ رمضان کا ایک پل بھی غفلت میں نہ گزرے، اور اتنے خوبصورت رمضان کے دنوں کو ترتیب دیتے تھے کہ صبح سے لے کر رات تک ہم نے اپنے اس وقت کو کیسے گزارنا ہے، تو کوئی پل اور کوئی وقت بھی 24 گھنٹوں میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے تھے، جیسے کہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے، اور اس کے جو ہیں فضائل رمضان کے احادیث کے درسوں میں بھی بات چلی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول پاک تھا کہ دن میں قرآن کریم ختم فرماتے تھے اور ایک رات میں تراویح کہتے، سبحان اللہ، ہر روز ان کے 2 قرآن ختم ہوتے تھے۔ تو کیا اہتمام تھا ان کا قرآن کریم پڑھنے کا۔ کتنی اکابرین خواتین ایسی گزری ہیں جو 24 گھنٹوں میں بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، حالانکہ گھر کے کام کاج اور اس وقت کام کاج کی مشقتیں زیادہ تھی۔ اب تو سہولیات آ گئی، پانی گھروں میں ہے اور کپڑے دھونے کی بھی مشکل نہیں رہی، مشینیں موجود ہیں، اور جو تھوڑا سا جن کے اچھے حالات ہیں وہ گھر میں کام کاج کے لیے لوگ رکھ لیتے ہیں، تو اس طرح وہ بالکل فارغ ہو جاتے ہیں اپنی عبادت کے لیے۔ اب تو کوئی مشکل ہی نہیں رہا۔ ہماری جو مائیں تھیں، ہماری جو اکابرین خواتین تھیں، بزرگ خواتین تھیں، وہ تو اپنے ہاتھوں سے ہی سب کام کرتی تھی، اور اب تو کھانے بنانے کی مشقتیں کم ہو گئی ہیں، تو آگ جلانے کی مشقتیں بہت کم ہیں، گیس نے ساری مشکلیں حل کرتی ہیں۔ تو آپ سوچو اس وقت باقاعدہ لکڑیاں لائی جاتی تھی اور چولہے جلائے جاتے تھے اور کھانے پکائے جاتے تھے، اور یہ سب اہتمام خواتین کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود عبادات میں پہلے نمبر پہ ہوتی تھی۔ قرآن کی تلاوت کو اگر دیکھا جائے تو کتنی خواتین ایسی تھیں جو سارے دن میں وہ قرآن آرام سے ختم کر لیتی تھی، قرآن انہوں نے مکمل کر لیا۔ اس طرح 30 رمضان جب 30 دن گزرتے تھے تو ان کے 60 قرآن پاک ہوئے ہوتے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح ہماری اولیاء کرام خواتین جو تھی وہ بھی اسی طرح اہتمام کیا کرتی تھی، اور بلکہ بعض ایسی اولیاء خواتین گزری ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ڈیلی پہلا کلمہ 1,00,000 بار پڑھا کرتی تھی۔ اب تو کتنا وقت لگتا ہے، تو لاکھ ہوتا ہے نا کلمے کا، تو وہ ایک دن میں پڑھ لیتی تھی، حالانکہ گھر میں اس قدر کام کاج ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ٹائم کو اس طرح تقسیم کیا کرتی تھی کہ وہ اپنی عبادت کے لیے وقت نکالتی تھی۔ اللہ رب العزت نے بہت بہترین موقع امت محمد علیہ السلام کو عبادات کے دیے ہیں، ان میں سے ایک موقع روزوں کا ہے، تو نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا جائے، اور فرض کے لیے اپنے آپ کو تو بہت پہلے سے ہی، بلکہ روزے گزرتے جائیں تو اگلے رمضان کے لیے پھر سے تیاری شروع کر لی جائے کہ آنے والا رمضان تو میرا نمبر 1 بنے، اور جب رمضان گزرے تو اللہ رب العزت میرے لیے برات کا اعلان کرتے کہ یہ بندی بخشی بخشائی ہے۔ تو اہتمام کرنے سے ہی عبادات میں انسان آگے بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت عبادات کی خوب توفیق نصیب فرمائے اور ذوق شوق عطا کرے۔ دعاؤں سے یہ چیزیں اور کوشش سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔
اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔